بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے اکثر والدین کو اپنے بچوں کی عادتوں اور رویوں میں تبدیلی کی وجہ سے پریشان دیکھا ہے۔ بچوں میں یہ تبدیلی کیوں رونما ہوتی ہے اور والدین اس معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آج کی گفتگو میں یہ دو ہمارے سوال ہیں اور ہماری گفتگو انہی دو سوالوں کے جواب پر مشتمل ہے۔ دیکھیے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پھول کی طرح ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کی مثال پودے سے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی نرسری میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، پودوں کی نرسری میں، یا آپ کی ملاقات کسی ماہر نباتات سے ہوئی ہو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پودے ایک دوسرے سے بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض پودوں کو اگر پانی کچھ دن نہ بھی دیا جائے تو وہ نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھاؤں میں ہوتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، اور بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے۔ اور بعض پودے جب وہ درخت بنتے ہیں تو آکسیجن مہیا کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو آکسیجن مہیا نہیں کرتے۔ اور ایسے پودے اور درخت بھی ہیں کہ جو زمین کا پانی پی جاتے ہیں۔ تو جس طرح پودے مختلف ہیں، اسی طرح بچے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے۔ بعض بچے خلوت کو پسند کرتے ہیں، اور بعض بچے محفل میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ بعض بچوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بولتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کم گو ہوتے ہیں۔ اگر ان کے رجحانات کو ہم دیکھتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، تو بعض بچے عالم دین اور فلاسفر بننا پسند کرتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو استاذ، ڈاکٹر یا انجینئر بننا پسند کرتے ہیں۔ بعض بچوں کا رجحان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہر بچہ اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنے رویے اور اپنی عادت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ والدین کا جو رویہ ہے یا والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری ایک مالی کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں کہ مالی پودے کو اس کی ضرورت اور اس کی فطرت کے مطابق اس کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ اگر پودا بڑھ جاتا ہے اور اس کی شاخیں ادھر ادھر نکلتی ہیں تو وہ ان کو کاٹتا بھی ہے، یعنی اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور پودے کو وہ خوبصورت بناتا ہے، یعنی اس کی بدصورتی کو ختم کرتا ہے۔ اسے ہم عربی میں تہذیب کہتے ہیں، یعنی کانٹ چھانٹ، بناؤ سنگھار، سنوارنا، یہ تہذیب ہے۔ تو والدین کی بھی یہی ذمہ داری ہوتی ہے ایک مالی کی طرح، کہ وہ بچے کی کانٹ چھانٹ کریں، اس کی تہذیب کریں، اور اس کی نشو و نما میں اور اس کی ترقی میں اور اس کی گروتھ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالی پودے کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اس کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے کہ جب پودے کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو وہ ایک تناور درخت اور مضبوط درخت بنتا ہے، اور پودے کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، اور وہ پودے کو خوبصورت طریقے سے اٹھاتا ہے۔ یہی رویہ اور یہی عمل اور یہی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، یعنی بلوغت کی طرف جاتا ہے، تو خود بخود اس کے مزاج میں، اس کے رویے میں اور اس کے انداز میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اب والدین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ماحول مہیا کریں اور اولاد کو، بچے کو مواقع مہیا کریں تاکہ وہ بچہ آگے بڑھتا رہے۔ بچے کو کبھی بھی خدشوں اور اندیشوں کی بنیاد پر کبھی بھی اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، اس کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو آگے بڑھنے کے مواقع مہیا کرنے چاہیے۔ اس لیے کہ اب وہ بچہ شعور کی طرف بڑھ رہا ہے، اب وہ بچہ اپنی دنیا خود بسانے کا ارادہ رکھتا ہے، اب اس کے اپنے خیالات کی، اپنے نظریات کی، اپنے ارادوں کی اور اپنی خواہشات کی ایک دنیا ہے،
جس کو لے کر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو مالی کا جو کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جڑوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا، جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر وہی پودا جب درخت بنتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے فائدہ لیتے ہیں، اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح والدین جب بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، اس کی تہذیب کرتے ہیں، اس کی تادیب کرتے ہیں، تو وہ بچہ بھی گویا کہ ایک تناور درخت کی طرح بنتا ہے۔ پھر وہ ایسا درخت ہوتا ہے کہ جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور پھر وہی بچہ دوسروں کے لیے بھلائی کا، خیر خواہی کا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کی تبدیلی کو روک دیں، دوسرے کے رجحانات کو اگر ہم سٹاپ کر دیں، تو گویا کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اب ہمارے بچے کی سمت متعین ہوگی، اس کی ڈائریکشن متعین ہوگی، اب وہ ہماری مرضی کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کامیاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بچے کو ماحول دیجئے، بچے کو مواقع مہیا کیجئے، بچے کی جڑوں کو مضبوط کیجئے، تاکہ وہ آج جو ایک پودا ہے وہ کل درخت بن کر معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے اور ہر حوالے سے وہ ایک مفید شہری بن سکے اور لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکے۔